قرآن کہتا ہے کہ اس رسول کی اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ مبارک یہ عام اسوہ نہیں ہے، بلکہ خاص اسوہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری عمر مبارک، آپ کی پیدائش سے لے کر وصال مبارک تک، یہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ کے معانی کیا ہیں؟ اسوہ کا مطلب نقشہ بھی ہے، خاکہ بھی ہے، نقل بھی ہے، عکس بھی ہے، صورت بھی ہے، کہ آپ جب کسی کی اسوہ کو اپناتے ہیں تو اسوہ کو اپنانے سے پہلے اسوہ کہتے کسے ہیں؟ عمل کا نام ہے، ایک صورت کا نام ہے، ایک ہیئت کا نام ہے، کہ اسوہ کا مطلب ہے کہ ایک عمل کیا گیا ہے اور وہ عمل تمہارے لیے کیا گیا ہے کہ تم اس عکس پر، اس نقشے پر، اس خاکے پر تم بھی عمل کر سکو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک کامل 63 برس عمر مبارک کا ایک حصہ انسانوں میں گزارا ہے۔ تو وہ گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقش چھوڑے ہیں، وہ خاکہ چھوڑا ہے، وہ صورت چھوڑی ہے، اور وہ اپنی عمل کی ایک صورت چھوڑی ہے۔ اس عمل پر، اس صورت پر، اس خاکے پر، اس نقش پر عمل کرنا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو عکس ہے، جو صورت ہے عمل کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں ان پر عمل کرنا، وہ اسوہ کہلاتی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھنا بھی ایک اسوہ ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنا بھی ایک اسوہ ہے۔ تو روزہ ایک عمل کا نام ہے، لیکن دیکھنے میں تو ایک لفظ ہے، الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ روزہ۔ اب روزہ کا مطلب ہے رکنا، تو کن چیزوں سے رکنا ہے؟ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر بتایا کہ ان چیزوں سے رکے رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح نماز ہے۔ نماز ایک لفظ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کس طرح قائم کرنی ہے یہ تو نہیں بتایا گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک عمل کر کے دکھا دیا، ایک صورت، ایک ہیئت کر کے دکھا دی، اس کا ایک نقش بنا کے دے دیا امت کو کہ یہ نماز ہے، اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ یہ آپ کا اسوہ مبارک ہے۔ اسی طرح ہر عمل میں دیکھیں کہ آپ وعدہ کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، اس کو کس طرح نبھاتے ہیں، آپ کا لین دین کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، ہمسایوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، دوست و احباب کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا، اس کی ایک شکل ہے، اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہر عمل میں دیکھتے چلے جائیں کہ اسوہ مبارک، حضور علیہ السلام کی اسوہ ہمارے لیے کامل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضور کی اسوہ سے
بڑھ کر کسی اور شخص کی اسوہ ہے ہی نہیں. یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارک وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر تم اس رسول کی اسوہ پر عمل کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی. اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل کر کے تم بہترین زندگی گزار سکتے ہو. تو زندگی کس طرح گزاری جائے؟ سوال تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اب پیدا کر دیا ہے تو اسے چلنے کے لیے یعنی زندگی کو، یعنی جب وہ پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس نے کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس کی ثقافت کیسی ہونی چاہیے، اس نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، سونا کس طرح ہے، اس نے اٹھنا کس طرح ہے، کس طرح ہے، اس نے مذہب کو کس طرح لینا ہے، اس نے سیاست کس طرح کرنی ہے، اس نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، اس نے لین دین کس طرح کرنا ہے، وعدہ کس طرح کرنا ہے. یہ ساری معاشرت ہے. تو اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ سب کچھ ایک بھرپور زندگی ہے. بندے نے، انسان نے زندگی گزارنی تھی تو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول بھیجے ہیں، کوئی اصول بتائے ہیں. اور وہ اصول کیسے ہونے چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، اس کا حکم ماننا میرا ہی حکم ماننا ہے. جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے گویا میری ہی اطاعت کی.